ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وعدد پیری مرشدی و مولائی شیخ الحلقہ شاہ صاحب، برادران طریق، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے تجدید ایمان کے خاطر ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیونکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ تجدید ایمان کی محفل ہے، یہاں ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو دل میں بات ہے، جو بات دیا مولا، وہ یہ ہے کہ جیسا ہم نعت پڑھنے سے پہلے پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان کرنے سے پہلے پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کیا؟ تھوڑی سی روشنی، مکمل تو سمجھا نہیں سکتے وقت کے لحاظ سے اور علم کے اعتبار سے۔ حیات کے اعتبار سے ہم کیا ہے؟ مردہ ہے۔ علم کے اعتبار سے جاہل ہے۔ اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اللہ علیم ہے۔ تو اللہ کے بھروسے انشاءاللہ تھوڑی دیر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت اور کوئی بات نہیں، یہی بات دیا ہم اللہ تعالیٰ۔ تو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہم کیا سمجھ لیے اور کیا بنا لیے؟ ایک عادتاً بنا لیے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھو، یہی سکھایا جاتا، توس تسمیہ۔ پھر بعد میں سکھایا جاتا سمجھ کے پڑھو، تو ہم سمجھنے کو کتنا سمجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی۔ یہی سمجھتے ہیں نا، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھو بولے تو اتنا ہی۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ہم کو جو ہے توس پڑھایا جاتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کی پناہ، اللہ کی پناہ لینا شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، تو کیسا کرنا؟ اس کے لیے پہلے اس کو جاننا پڑتا، شیطان کو بھی جاننا پہچاننا پڑتا، اس کا علم ہونا پڑتا۔ شیطان سے جان کے پہچان کے اس سے بچ سکتے۔ شیطان کیسا رہتا؟ شیطان دراصل ہے تو ایمان کا چور۔ ایمان کو کیسا نکال لیتا؟ مسکے میں سے بال نکالے ایسا نکال لیتا۔ اور ہم اکثر دیکھتے کوئی پاکٹ مار رہا تو اس کے پاس کوئی لیبل لگے والے نہیں رہتا، انہیں پاکٹ مار رہے ہیں، بلکہ کیسا رہتا انہیں ایک دم ٹپ ٹاپ رہتا، شریف، پڑھا لکھا، اچھا انسان بن کے پیش کرتا اپنے آپ۔ اس کو دیکھ کے ہم دھوکہ کھا جاتے، پہچان نہیں سکتے اس کو، یہ پاکٹ مارے بولے۔ بازوق بیٹھتا انہیں ہٹ کے جگہ دیتا، خیال کر رہا، ارے آپ بیٹھیے، آپ بزرگ ہے، آپ پانی پیتے کیا؟ دل جیت لیتا انہیں، بھروسہ جیت لیتا، اس کے بعد پاکٹ مار کے چلے آتا۔ انہیں گئے بعد معلوم ہوتا، انہیں گئے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے تو معلوم ہوتا کہ پاکٹ مار دیا، پاکٹ مار، کہ وہ پاکٹ مار تھا، وہ شریف انسان کے بھیس میں۔ لیکن یہاں کس کے بھیس میں کون آ کے ایمان مار کے چلے آ رہا ہے، ایمان چرا کے چلے آ رہا ہے، اس کو نہیں پہچان رہے۔ وہاں تو بھی پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالتے کہ معلوم ہو جا رہا کہ انہیں اپنا کام کر دیا اور انیج تھا، وہ بھیس بدل کے تھا۔ یہاں پہ کسی نہ کسی کی شکل میں آ رہا،
اور ایمان نکال کے چلے جا رہا, کسی کو خبر نہیں. ایک اہل حدیث صاحب کی مسجد میں گیا میں نماز کے لیے, جمعے کے دن بیان چل رہا تھا. وہاں کی 2 باتیں رکھتا ہوں میں میرے ٹین میں, اسی سے ریلیٹڈ ہے. پہچاننا پڑتا, لفظ پہچاننا پڑتا. شیطان کیسا رہتا, حلقے میں آ رہے ہیں تو شیطان حلقے میں آنے نہیں دیتا. ایسا سینگا لگا لے کے نہیں آتا انہیں, اس کو دیکھ کے پہچان کے اپن دوسری گلی میں سے جائیں گے. وہ کسی نہ کسی کی شکل میں آتا. وہ دوست رہ سکتا, رشتہ دار رہ سکتا, انہیں استعمال کرتا. اس کے استعمال کے یہ اوزار ہے. وہ والدین بھی رہ سکتے, وہ بیوی بچے بھی رہ سکتے, وہ دوست بھی رہ سکتے, وہ سینئر جونیئر کوئی بھی رہ سکتے. ان کو استعمال کرتا انہیں, وہ اس کے اوزار ہے. یہاں آنے سے روکتا, اور پھر بھی جب اس کو جان کے پہچان کے اس کو لات مار کے چکما دے کے جب ہم نکلتے, پھر وہاں سے ایک شیطان ایک تانا دیتا, فلاں دیکھ رہے ہیں انہوں مشرک ہے, شرک کرنے جا رہے ہیں انہوں, شرک کرتے انہوں. شرک کرنے بھی ایسا ناکے دھو کے تیار ہو کے جاتے ہیں ٹائم پہ نکل کے. دوسری بات جو ہے نا, لفظ سے دل کو تکلیف پہنچنا آپ کے. پھر ہم غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نہیں بول رہا, اس سے شیطان بولنے لگا رہا. غور و فکر کریں تو بات معلوم ہوتی, شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے. بعض وقت یہاں آنے کے بعد بھی یہاں سے کسی کو استعمال کرتا ہے شیطان بھی. آئے تو کوئی مقصد سے آئے بولتا ہوں, کوئی غرض ہے, کوئی فلاں ہے, خزانہ ملتا بول کے آئے. اب ملتا, جب ملتا لا الہ الا اللہ, ادھر کا مال ادھر لا, ادھر کا مال ادھر لا, سب طرف کا مال ادھر لا, لا الہ الا اللہ ایسا پڑھتے اللہ. لفظ خزانہ ملتا بول کے جا رہے ہیں, خزانہ نکالنا ہے ان کو. خزانہ ملتا سمجھ رہے ہیں, منڈیاں درد ہو جاتے ہیں, خزانہ نہیں ملتا. گردن ٹوٹ جائیں گی مگر خزانہ نہیں ملتا, ایسا تانا دیتے ہیں. بہرحال بولنے والا نہیں بولتا, وہ اس کو شیطان استعمال کرتا. ایک سے ایک بات, بڑی سے بڑی بات. اسی لیے بڑے پیر سرکار فرمائی, یہ مبارک محفل میں آنا آسان نہیں. دنیا میں نفس دوڑ کے جاتا, دنیاوی کاموں میں نفس دوڑ کے جاتا. گھومنا پھرنا ہے بولو, جہاں بھی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے بولو, اچھل کود کے جاتا. اس مبارک محفل میں اس کو کان پکڑ کے گھسیٹ کے لانا پڑتا نفس کو. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی, جہاں دین کی بات ہوتی, جہاں ایمان ملتا, جہاں ایمان کی بات ہوتی, ایمان کی محفل سے روکنا اس کا مقصد ہے. اعمال کا چور نہیں ہے, انہیں اعمال سے نہیں روکتا. اعمال اگر کتنے بھی کر لیے تو اس کو معلوم ہے اپنے ہاتھ جہنم میں جاتا ہے. ایمان نکال لیے تو, خالی ایمان نکال لیے تو وہ اعمال کے ٹوکرے کے ساتھ جاتا جہنم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شیطان کو پوچھے, ایک بات بتا, تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا شیطان, یا رسول اللہ گستاخی معافی چاہتا ہوں, میرے سب سے بڑے دشمن آپ ہی ہے بول رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, میں تیرا کیا بگاڑا تھے؟ بولے میں کیا کرا تیرے کی, سب سے بڑا دشمن بول رہا. تو نے بولا, میں اولاد آدم کو, سب کے سب آدم کی اولاد کو میں جہنم میں ڈھکلنا چاہ رہا ہوں, جہنم سے بھر دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے. اور آپ اتنے موقع دے رہے ہیں ان لوگوں کو جہنم سے بچنے کے, آپ بچاتے جا رہے ہیں, میرے کیے کرے پہ پانی پھیر دے رہے ہیں آپ. یہ کام ہے آپ کا. ایسا دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا آپ بچاتے جا رہے ہیں, سنبھالتے جا رہے ہیں, جانے نہیں دے رہے جہنم میں. بار بار کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے جہنم سے بچا کے جنتی بنا رہے ہیں آپ. اسی لیے اچھا تیرا دوست کون ہے پوچھ, اور ایک دشمن کو سارے پوچھے. تو بولنے لگا کہ اور ایک دشمن جو ہے نا سخی ہے. سخی میرا, آپ کے بعد اگر کوئی دشمن ہے میرا تو وہ سخی ہے. سخی میرا بڑا دشمن ہے بولا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے, سخی کہ تیرا دشمن کیسا ہوا آخر؟ تو شیطان بولا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
سخی کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کی توفیق کے موت نہیں دیتا. سخی ایک ایسا اللہ کا دوست ہے، اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ کا دوست ہے ہی نہیں، اور بغیر توبہ کی توفیق کے اس کو موت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اس کو جہنم میں جانے نہیں دیتا، اس کو بچا لیتا. اس کو بغیر توبہ کی توفیق کے موت نہیں دیتا. اس کو توبہ کرا کے پاک کرا کے موت دیتا. اس کو سخی سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا. اور انہیں اگر عمل نہیں بھی کرا، کچھ بھی اوپر نیچے بھی کر لیا نا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق دے کے پاک کر کے اٹھاتا ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے. یہ دشمن ہے. پھر دوست کون ہے؟ وہ تو دوست ہے بخیل. بخیل میرا دوست ہے. بخیل کا معاملہ ایسا ہے، انہیں جتنی چاہے عبادت کر لے، راتوں کو تہجد پڑھ لے، رات بھر ٹھہر کے قرآن پڑھ لے، جتنی عبادت کر لے، جتنا ذکر کر لے، حج کتنے عمرہ کر لو، جو عمل کرنا ہے کر لو، اس کی بخالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی قسم کھا کے بول رہا، اے جنت، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے بخیل میرا دوست ہے. بولا نہیں کتنا بھی عبادت گزار رہا ہوں، اس کو میں نہیں چھڑتا ہوں. انہیں اپنے عمل کے ساتھ چلے آتا، انہیں اپنے عمل کے ساتھ خود بخود چلے آتا. اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کون بول رہا ہے؟ یہ شیطان بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا، عزت و جلال کی قسم کھا کے فرما رہا. سخی کو بچا لیتا اللہ تعالیٰ. بخیل کو کتنے بھی عبادت کر لو، جا رہا جہنم میں انہیں بچ نہیں سکتا اپنی عبادتوں کے ساتھ. تو میں وہ مسجد کی بات بول رہا تھا، وہ بھی اس سے جو تعلق. تو ایک اہل حدیث صاحب جو ہے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے بولے ایک ایسی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک ایسی آیت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. حیران ہو کے پریشان ہو کے انہوں، یعنی کہ آج تک ان کی خود توجہ نہیں تھی ادھر. یہ جو کام ہو رہا ہے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو جو معلوم ہو رہا، تو ایمان کی اہمیت معلوم ہو رہی. اچھا کو نہیں معلوم ہے. جب کبھی اتنا حیران پریشان کب ہوتا آدمی؟ نہیں بات معلوم ہی تو ہوتا ہے. ہمیشہ پڑھ دینا الگ ہے. جیسا آپ لوگ یہاں آپ سنتے ہیں، کوئی بھی بیٹھ کے پڑھتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. انہوں بول رہے ہیں ایک ایسی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف، ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں اس طرف. 10 بار بول کے جب یہ آیت پڑھے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے ادھر، ہم جان رہے ہی نہیں ادھر. جب سے یہ آن لائن شروع ہوا، جب سے یوٹیوب ہے، چینل ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہو رہا، ایمان کی بات ہو رہی. اتنا حیران ہو کے انہوں آیت پڑھی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے بول رہے. اب معلوم ہو رہا، بات باہر نکلی. ایسا چینل کے ذریعے لوگوں کو جب معلوم ہو رہا، تو بڑے بڑے لوگ اس طرح حیران پریشان ہو کے بول رہے ہیں کہ بھائی جاننا ہے، معلوم ہی نہیں ہم کو، ہم پڑھ دیے ہوگا سمجھ رہے ہیں، جاننا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے کا حکم دے رہا، ہماری توجہ کدھر ہے؟ یہ بات رکھے انہوں. اور دوسرے عالم صاحب کیا رکھے؟ حدیث سنا رہے تھے انہوں، یتیم کا مال کھانے والے، بیوہ کا مال کھانے والے، ان کے لیے سخت وعید ہے، یہ جہنمی ہے. حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، حرام لقمہ کمانے والے، کھانے والے اور بیوی بچوں کو کھلانے والے، یتیم کا مال کھانے والے، بیوہ کا مال کھانے والے. اچھی بات بتاتے یہ پورا الزام کدھر موڑ دیے؟ کون کھاتے کہتے یہ؟ خالی ہمارے پر ڈال دیے فیروز مولا والے سرکار. کیونکہ پوری مسجد میں ایک حمیش تھے، اہل طریق، اہل سنت الجماعت، پوری مسجد اہل حدیث حضرات سے بھری ہوئی ہے. اب الزام خالی موڑ دیے، پوری حدیث سنائے اچھی، موڑ دیا ادھر. کیسا؟ زیارت کا کھانا، چیلم کا کھانا، کس کا کھا رہے ہیں؟ وہ پورا کو کلین چٹ دے دیے. حدیث سنائے، حرام کمانا، حرام کھانا، حرام بیوی بچوں کو کھلانا، یتیم کا مال کھانا، بیوہ کا مال کھانا. اچھی بات بتائے، لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہوئے پورے بے قصور ہو گئے، پوروں کو کلین چٹ، سب اچھے.
الزام کس پہ؟ اہل سنت الجماعت آپ ہے، آپ کے اوپر ہے، زیارت چہلم فاتحہ درود والے آپ ہے، آپ کے اوپر الزام ہے، یہ پورے بے قصور ہو گئے، یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ اچھی بات کو خالی ادھر پلٹا دینا، کہ شیطان استعمال کرتا ہے ایسا، پوروں کو بے فکر کر دیا، ہم توحید والے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سب جتنے خرابیاں گنائے گئے کس کے اوپر ہے؟ لا کے پلٹا دیا ایک کے اوپر، ختم، اہل سنت الجماعت۔ یہ دین کا کام ہو رہا۔ شیطان انسان کو استعمال کرتا، اس کو پہچاننا پڑتا، تب حق بول سکتے۔ شیطان کیسا استعمال کر رہا نہیں معلوم۔ ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا میرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غلطی سے میرے منہ سے ایک بڑا بول نکل گیا، ایک بڑا بول میرے منہ سے زبان سے نکل گیا، اتنی بڑی بھاری قیمت چکانا پڑا میرے کو اس کی وجہ سے، بہت بھاری قیمت چکانا پڑا میرے کو، صرف ایک بڑا بول میری زبان سے نکل گیا غلطی سے۔ بولے میں جب غور کرا تو بولا بہت بھاری اگر تکلیف ہوئی، قیمت چکانی پڑی آپ کو، تو بول بھی بہت بڑا ہوں گا، بول بھی کچھ خطرناک ہوں گا بول کے میں غور کرا۔ تو بول کیا ہے؟ ہماری نظر میں تو بڑا بول ہے ہی نہیں، ایسا بول ہے۔ آپ جنگ کے دوران صرف اتنا بولے سامنے اپنے لشکر کو حوصلہ افزائی کے لیے، یہ بنو حنیفہ چیز کیا ہے ہمارے سامنے، بولے اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے یہ بنو حنیفہ ہمارے سامنے ہے کیا، بولے یہ چیز کیا ہے بنو حنیفہ، یہ اتنا بڑا، اتنا ہی بول بولا میں خالی، تو اتنا پچھتانا پڑا میرے کو، بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کو فتح دینے والا اللہ ہے، ہم فخر سے بول رہے ہیں وہ کیا ہے ہمارے سامنے، اتنی بڑی بات ہو گئی وہ بول کے انہوں بول رہے ہیں بہت بھاری قیمت چکانا پڑا اور بہت پریشانی اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد اللہ سے انہوں رجوع ہوئے، توبہ کرے، تب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمایا۔ اتنی بات پہ اللہ تعالیٰ میرے کو اٹکا دیا، بولے اتنی بات پہ پکڑ لیا میرے کو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیے، کئی صحابہ شہید ہو گئے، شکست نہیں ہو رہی، جنگ میں الٹا شکست ہو جا رہی، الٹا فتح نہیں ہو رہی، شکست کے قریب جا رہے تھے، بہت بھاری قیمت چکانا پڑا۔ بولے ایک بڑا بول، خالی اتنا بولے یہ بنو حنیفہ چیز کیا ہے ہمارے سامنے۔ بہرحال شیطان کو پہچاننا ہے، پہچان کے اس سے بچنا ہے، خالی عادتاً پڑھنے کا نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، جانو بول تو ایسا جان لیتے، پڑھ لیے، ترجمہ کر لیے، سمجھ کے اب شروع ہو گئے۔ پہچاننا ہے شیطان کو، توجہ رکھنا ہے اس پہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہر دو کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے عمر کے بارے میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ عنایت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔